کیپٹل ڈیجیٹل میں عبدالستار خان خوش آمدید۔ نیوکلر ری پروسیسنگ پلانٹ 11 امریکی خط صرف نیوکلر ری پروسیسنگ پلانٹ کے ارد گرد منڈلاتے رہے اور براہ راست ری پروسیسنگ پلانٹ ہی ان کا تھا۔ یہ ان 26 خطوط میں سے 11 خطوط ہیں جو اس وقت 1970 میں آخری 6 ماہ کے دوران پاکستان میں امریکی سفارت خان کی طرف سے جاری ہونے والے اور موصول ہونے والے 26 خطوط میں سے 11 خطوط صرف اور صرف ری پروسیسنگ پلانٹ کے اوپر تھے۔ اصل میں بھٹو صاحب کا اور بھٹو صاحب کی حکومت کا فرانس سے نیوکلر ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ ہی امریکہ اور بھٹو صاحب کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ بھٹو صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ کے دوران پاکستان میں امریکی سفارت خانے سے جاری اور موصول ہونے والے 26 خطوط میں سے تو 11 خطوط صرف اور صرف ری پروسیسنگ پلانٹ کے ارد گرد منڈلاتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ امریکی سفارت خانے کے ان 26 خطوط میں کبھی بھی میڈیا میں بات نہیں ہوئی تھی۔ 54 صفحات پر مشتمل یہ 26 خطوط کافی حد تک بھٹو صاحب اور امریکہ کے درمیان ہونے والی کشیدگی کو واضح کرتے ہیں۔ انہی خطوط کے ذریعے امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار، امریکی صدر، امریکی سفیر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے سیاسی عہدے پہ فائز اعلیٰ عہدیداران کے درمیان ہونے والی گفتگو اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے پائے گئے۔ ان 11 خطوط کی جانچ پڑتال سے بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو پہلے سامنے نہ آ سکیں یا پھر آئیں بھی تو مکمل طور پہ نہ آ سکیں۔ انہی خطوط میں سے ایک خط اس وقت کے امریکی سفیر ہنری بائیروڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ سائرس وانس کو لکھتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ پہ ہوتا تو وہ وہی کرتا جو بھٹو صاحب کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انڈیا کا 1974 میں ایٹمی تجربہ کرنا، جس پر امریکہ کا رد عمل بہت اہم تھا۔ امریکی سفیر بائیروڈ اپنے خط میں امریکہ کی پالیسی کے کچھ کمزور پہلوؤں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے لیے امریکی سفیر بائیروڈ نے امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا ذکر کیا۔ امریکی سفیر اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ہنری کسنجر نے 1976 میں انڈیا کے دورے کے دوران انڈیا کے 1974 کے ایٹمی تجربے کے حوالے سے جو رویہ اختیار کیا تھا، اس رویے کی وجہ سے بھٹو صاحب ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کے معاملے پر مزید سنجیدہ ہو گئے تھے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہنری کسنجر کے انڈیا کے دورے کے دوران امریکہ نے کوئی ایسی پبلک پوزیشن نہیں لی تھی جس کو ہم آج استعمال کر سکتے۔ بھٹو صاحب ان تمام واقعات کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس پر امریکی سفیر بائیروڈ مزید لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے بھٹو صاحب نے اپنی ٹیم کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ ہنری کسنجر کے انڈیا کے دورے کے دوران امریکی رویے نے ایک بات واضح کر دیا کہ امریکہ نے اس خطے میں انڈیا کی پری ڈومیننٹ پوزیشن کو قبول کر لیا، بلکہ انڈیا کے ایٹمی تجربے کی وجہ سے امریکہ کے نظر میں انڈیا کی اہمیت اور عزت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ انہی خطوط سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول پر رکھے جانے والے اخراجات کب اور کس وقت سرکاری کھاتے میں چڑھا دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ری پروسیسنگ پلانٹ کا حصول ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بھٹو صاحب کی حکومت کی مجبوری بن گیا تھا۔ انہی خطوط کی جانچ پڑتال سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ری پروسیسنگ پلانٹ پر ہونے والے مذاکرات جنوری میں اس وقت معطل ہو گئے تھے جب بھٹو صاحب نے 1977 کے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا۔ حالانکہ مذاکرات معطل تھے، لیکن اس کے باوجود امریکی حکومت، امریکی انتظامیہ اور پاکستان میں امریکی سفارت خانے بار بار خطوط لکھ رہے تھے، آپس میں بھی اور بھٹو صاحب کو بھی۔ یہ خطوط اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ سفارتی روایات کا خیال کرتے ہوئے اور مہذب انداز میں امریکہ بھٹو صاحب کو ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کے حوالے سے بار بار کہتا رہا کہ بھٹو صاحب اپنے لیے مستقبل میں ایک کڑے وقت اور ریئل ٹائم مشکل وقت کو آواز دے رہے ہیں۔ بھٹو صاحب پہلے تو پرامید تھے کہ امریکہ کے سابق صدر فورڈ کے سخت الفاظوں میں مبنی خط کے بعد امریکی صدر جمی کارٹر اور ان کی حکومت اتنا سخت موقف ری پروسیسنگ پلانٹ پر نہیں لے گی، لیکن مارچ 1977 میں ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ امریکہ کے ری پروسیسنگ پلانٹ کے حوالے سے موقف میں کوئی فرق نہیں آیا۔ انہی خطوط کی جانچ پڑتال سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ امریکہ نے مذاکرات کے معطل ہونے کے باوجود مستقبل میں ہونے والے مذاکرات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
پہلا حصہ یہ تھا کہ پاکستان ری پروسیسنگ پلانٹ کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ دوسرا حصہ کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرے گا کہ اگر امریکہ کو خدشہ ہے کہ پاکستان ری پروسیسنگ پلانٹ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا تو امریکہ کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لیا جائے جس میں ری پروسیسنگ پلانٹ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے کی گنجائش نکل آئے۔ تیسرا حصہ یہ تھا کہ اگر پاکستان ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ ختم کر دیتا ہے تو اس کے جواب میں امریکہ پاکستان کو معاشی اور فوجی امداد دے گا۔ امریکیوں کی نظر میں بھٹو صاحب صرف اس بات پر آ سکتے تھے کہ ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو ختم کر دیا جائے تو امریکہ پاکستان کی کس قسم کی مالی، معاشی اور فوجی مدد کر سکتا ہے۔ چونکہ امریکیوں کو امید تھی کہ بھٹو صاحب مذاکرات کے تیسرے حصے میں دلچسپی لے سکتے ہیں، اس لیے امریکی حکومت اور امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے لیے مالی، معاشی اور فوجی مدد کا پیکج بھی تیار کر لیا تھا۔ اس پیکج کے مطابق پاکستان کو فوجی مدد کے ضمن میں S-41 اور S-51F لڑاکا طیاروں کی آفر کی جاتی تھی۔ چونکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس پرانے دور کے S-58 اور چینی 19 MiG تھے، ان طیاروں کے حصول سے پاکستانی ایئر فورس ماڈرنائزیشن میں بھی داخل ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ دفاعی راڈار سسٹم، جنرل یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز، C-130 ٹرانسپورٹ طیارے، کمیونیکیشن آلات، سرپلس ڈیزاسٹر اور اینڈ ہیلی کاپٹر جن پر اینٹی ٹینک میزائل نصب ہوتے تھے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ یہ وہ ہتھیار ہیں، فوجی ہتھیار، جن پر کہیں دائیں بائیں سے زیادہ اعتراض بھی نہیں ہوگا، بلکہ امریکی اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ انڈیا کی فوجی قیادت نے بھی امریکی انتظامیہ سے پرائیویٹ گفتگو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ انہیں پاکستان کو دی جانے والی اس طرح کی فوجی امداد پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ماں سوائے S-41 طیارے اور FS-5 طیاروں، اور وہ بھی زیادہ اعتراض نہیں کریں گے۔ امریکی انتظامیہ یہ جانتی تھی کہ بھٹو صاحب فوجی مدد میں S-71 طیاروں کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس سلسلے میں FMS کریڈٹ کی بھی ضرورت ہوگی۔ اگر بھٹو صاحب نے اس پہ اصرار کیا تو ہم دوبارہ غور کر سکتے ہیں کہ FMS کریڈٹ پر اکنامک پیکج، امریکی انتظامیہ پاکستان کو $76 ملین کی امداد اور ایڈ کے ذریعے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے امداد دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انہی خطوط میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اگر بھٹو صاحب مزید اصرار کریں تو امریکہ مزید $125 ملین کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ڈالر اور پاکستانی کرنسی کے درمیان فرق کو مزید کم کرنا، انرجی سپلائی کے ضمن میں پاکستان پرامن ایٹمی ری ایکٹر کے لیے فیول سپلائی، نان نیوکلر انرجی فیلڈ کے لیے تکنیکی مدد، ری پروسیسنگ کے بدل میں امریکہ پاکستان کو دے سکتا تھا۔ ان خطوط میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ پاکستان کو اس فوجی امداد اور مالی اور معاشی امداد دینے سے پہلے امریکی کانگریس سے منظوری لے لی جائے۔ انڈیا کے حوالے سے انہی امریکی خطوط میں انڈیا کا بھی ذکر اس مالی، معاشی اور فوجی مدد کے حوالے سے ہے، جس کے مطابق امریکہ اس مدد کی منظوری سے پہلے انڈیا کو ہر حوالے سے اعتماد میں لے گا۔ 1950 کے اشرے کا ذکر کرتے ہوئے یہ امریکی خطوط بتاتے ہیں کہ امریکہ اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیتا رہا ہے کہ 1950 کی دہائی میں انڈیا کو شکایت تھی کہ امریکہ پاکستان کی جس طرح سے خیال رکھنا چاہتا ہے اس سے خطے میں توازن بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے امریکی مدد دینے سے پہلے انڈیا کو اعتماد میں لینا امریکیوں کی مجبوری تھی۔ امریکیوں نے اس پیکج آف انسینٹیوز کے حوالے سے ہنری کیسنجر کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان امریکی انتظامیہ کے خطوط کے مطابق ہنری کیسنجر نے بھٹو کو ری پروسیسنگ پلانٹ چھوڑنے کے عوض 100 F-5S طیارے اور S-41 طیارے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہنری کیسنجر نے بھٹو سے 7A طیاروں کا بھی وعدہ کیا تھا، جس کی کافی بڑے پیمانے پہ تنقید ہو سکتی تھی۔ جہاں ایک طرف امریکی صدر، امریکی انتظامیہ یہاں تک تیار تھے کہ کسی طریقے سے بھٹو کو ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول سے روکا جائے، جس کے لیے ممکنہ حد تک امریکہ پاکستان کی فوجی، مالی، معاشی مدد کے لیے تیار تھا، تو دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کسی بھی صورت ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں امریکی انتظامیہ کے خطوط میں اس طرح سے بے شمار واقعات کا ذکر ہے جب ذوالفقار بھٹو اس وقت کے وزیر خارجہ عزیز احمد، اس وقت کے سیکرٹری خارجہ آغا شاہی
اس وقت کے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر یعقوب علی خان بار بار ری پروسیسنگ پلانٹ کو حاصل کرنے کی بات کرتے رہے اور کبھی بھی امریکی اکنامک اور ملٹری پیکج اور کسی بھی طرح کے امریکی پریشر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے صرف اور صرف ری پروسیسنگ پلانٹ کو حاصل کرنے پہ لگے رہے۔ بھٹو بار بار امریکیوں کو امریکی انتظامیہ کو خطوط کے ذریعے کہتے رہے کہ وہ ری پروسیسنگ پلانٹ کو خدا حافظ کرنے پہ ایک بڑی سیاسی قیمت دینے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ بھی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کو ایک قومی فریضہ مان چکے تھے۔ انتخابات ہونے سے پہلے اور انتخابات کے بعد جب پاکستان قومی اتحاد بھٹو کے خلاف بھرپور ایجیٹیشن چلا رہا تھا تو بھٹو صاحب ری پروسیسنگ پلانٹ کے ایشو پر 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے لیے تیار کیے گئے فوجی اور اکنامک پیکج کی فائنل منظوری سے پہلے امریکی کانگریس اور سینٹ کے 5 اہم رکن کو یہ فوجی اور اکنامک پیکج پیش کیا تھا۔ امریکی کانگریس اور سینٹ کے 5 اہم ارکان اس وقت امریکہ کی کانگریس کے فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ امریکی سفارت خانے کے انہی خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی ان کانگریس کے ارکان نے اور سینیٹر نے امریکی انتظامیہ کو اپریشیٹ کیا تھا کہ وہ اتنا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے کانگریس اور سینٹ کے ارکان کو اعتماد میں لے رہے ہیں، جہاں یہ امریکہ کے قانون ساز اداروں کہ ان ارکان نے ان اکنامک پیکج کے کچھ حصوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا جس کی منظوری کانگریس میں مشکل پڑ سکتی تھی، لیکن تمام امریکی کانگریس اور سینٹ کے ارکان بھی مکمل طور پہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھٹو صاحب کو ری پروسیسنگ پلانٹ سے کا معاہدہ منسوخ کرنے پہ آمادہ کیا جائے۔ اس سے پہلے یہ پیکج کانگریس میں پیش ہوتا بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔